یروشلم اسلامی تاریخ کا تیسرا سب سے مقدس ترین شہر ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا یہ تیسرا مقدس ترین شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر سے معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق مبارک جو تھا جس پہ وہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہ یہیں سے اسی شہر پہ قبۃ الصخرہ سے اوپر آسمانوں میں گیا تھا، اور اسی شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز بھی پڑھائی معراج والی رات۔ اس کے علاوہ یہی شہر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ اسی شہر کے اندر بیت المقدس قبلہ اول، مکہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان قبلہ اول بیت المقدس یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اسلامی تاریخ میں اس شہر کی بے پناہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نو ونڈر وائی آج تک لاکھوں مسلمان اس شہر کی پروٹیکشن کے لیے شہید بھی ہو چکے ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف جنگوں میں، انکلوڈنگ صلیبی وارز۔ یہ جو کروسیڈز تھے، یروشلم کو لے کر ہی یہ جنگیں ہوئی تھیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے، جوش برادری کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیپٹل ہوا کرتا تھا پہلے۔ ناؤ یہ جو امپورٹنس ہے نا یروشلم کی مسلمانوں کے لیے، اس کا سینٹرل پلر جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، کیونکہ یہ تمام جو واقعات میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پہ جانا اور قبلہ اول کی طرف نماز پڑھ کے، یہ سارے جو واقعات ہیں یہ مسجد اقصی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس مقدس ترین اسلامی جو جگہ ہے، وہاں پر ہارڈ لائنر زائنسٹ جو ٹھگ ہے، اس کی جو وزٹ ہوئی ہے اتمر بن گویر کی، تو اس سے نہ صرف مسلم برادری پوری جو ہے اس وقت پریشان ہے، بلکہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی کود پڑی ہیں اس کھیل کے اندر۔ اب عالمی یہ کوئی مسلمانوں کا ایشو نہیں رہا، یہ گلوبل ایشو بن چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ یو اے ای اور چائنا نے، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای اور چائنا نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل دنیا کا ہائیسٹ سیکیورٹی فورم ہے، جہاں پر اہم ترین واقعات ڈسکس ہوتے ہیں، وہ والے واقعات ڈسکس ہوتے ہیں جن کا سیدھا سیدھا تعلق دنیا کے پیس سے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر چھوٹے موٹے لیول کے ایشوز پر بات ہی نہیں ہوتی، گلوبل ایشوز جو بہت بڑے، جو عالمی پیس کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، وہ ایشوز یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ چائنا مڈل ایسٹ کے اندر آ گیا ہے۔ اب یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور امریکہ کے اندر جو بھی جاہلانہ قسم کی لوگ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں، اب جاہلانہ کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتا ہوں میں، کہ امریکہ کے اندر جاہلانہ، لٹرلی جاہلانہ پالیسیز کیوں بنتی رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ ترکی کے بڑے نیوز آؤٹ لیٹ انادولو ایجنسی کی خبر دیکھ لیں کہ یو اے ای چائنا کال فار یو این سیکیورٹی کونسل میٹنگ اوور الاقصی ماسک، سیکیورٹی کونسل ایکسپیکٹڈ ٹو کنوین آن تھرسڈے، یعنی کہ آج کے روز چائنا گھس گیا مڈل ایسٹ کے اندر۔ یہ امریکی فارن پالیسی کا بدترین فیلیور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا مڈل ایسٹ کے ایشوز ریزالو کر رہا ہے، امریکہ نہیں، چائنا۔ اور یو اے ای کے ساتھ چونکہ اور سعودی کے ساتھ چائنا کی اب کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو آپ کو عرب ورلڈ اب دیکھیں اپنے ایشوز چائنا کے ذریعے حل کروانے میں انٹرسٹڈ نظر آ رہا ہے، امریکہ کے ذریعے نہیں، بیکاز امریکہ فلاپ ہو گیا ہے۔ امریکہ عرب ورلڈ کے، مسلم ورلڈ کے جو ایشوز ہیں وہ حل کرنے میں فلاپ ہوا ہے، ناکام ہوا ہے۔ اسی پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں جاہلانہ پالیسیز لے کر چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹا سا پدی سا ملک ہے اسرائیل، پدی سا ملک ہے، چھوٹا سا، جب دوربین لے کے دیکھیں گے نا نقشے پہ تب آپ کو نظر آئے گا۔ یروشلم کا ایشو بڑا آسانی کے ساتھ ریزالو کیا جا سکتا تھا اتنے عرصے کے دوران، اگر فلسطین کی چھوٹی سی ہی اسٹیٹ بنا دی جاتی، بھلے اس کے ساتھ اسرائیل رہتا، لیکن اگر چھوٹی سی اسٹیٹ بنا دی جاتی اور یروشلم، ایسٹ یروشلم جو اس کو کیپٹل ہو جاتا، تو آسانی کے ساتھ یہاں پر یہ ایشو عرب ورلڈ کا امریکہ حل کر سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے کس وجہ سے اتنے ڈیکیڈ سے لے کر یروشلم اسرائیل کو دیا ہوا ہے، کس وجہ سے، کس خوشی میں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ آج دیکھیں امریکہ کے ہاتھ سے کھسک رہا ہے نا، اس کا مین جو ریزن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زائنسٹ لابیز، زائنسٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ خود بھی پریشان ہے۔ میں آپ کو ذرا ایک انٹرسٹنگ یہاں پر ہیڈ لائن دکھاتا ہوں۔ ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے دا ٹیلی گراف، یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل وارنڈ بائی یو ایس آفٹر ایکسٹریم رائٹ منسٹرز ماسک وزٹ اسپارکس فیوری۔ امریکی وارننگ دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں یہ وہاں پر کیوں جا رہے ہیں الاقصی ماسک میں؟ پورا مسلم ورلڈ، پوری عرب ورلڈ جو ہے وہ یہاں پر پریشانی میں، اور ہم خود بھی پریشان ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ امریکنز پریشان ہیں۔ دیکھیں کہ اسرائیل کی یہ جو نئی گورنمنٹ ہے یہ کس قسم کی پالیسیز لے کر چل رہی ہے۔ اب اس میں مسئلہ ان کا اپنا ہے
کس وجہ سے، کس اسٹریٹجک مفاد کے تحت امریکیوں نے آج تک اسرائیل کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے؟ آخر وجہ کیا تھی بھائی؟ یہ کوئی نہ آپ کو تیل دیتے ہیں، نہ کوئی آپ کے ساتھ ٹریڈ ہے، یہ تو خود ایڈ پہ چلتے ہیں، امریکی ایڈ پہ چلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بڑی ٹھیک ٹھاک امریکی ایڈ ان کو ملتی ہے ہر سال، ملٹری اسسٹنس ملتی ہے ہر سال اربوں ڈالرز کی، تو چندہ بھی آپ ان کو دے رہے ہیں، ملٹری اسسٹنس بھی ان کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ عرب ورلڈ ہے جو کہ آپ کو تیل بھی دیتے رہے ہیں امریکنز کو، اتنے سال تک امریکہ کے سب سے بڑے جو آئل سپلائر تھے یہی تھے، عرب ورلڈ، تو یہ ان کو تیل بھی دیتے رہے، یہ ان سے اربوں ڈالرز کے ویپنز بھی خریدتے رہے، یہ ان کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو بھی یہ سپورٹ کرتے رہے، عرب ورلڈ بے تحاشا اسلحہ لیتا رہا۔ پلس ریجن کے اندر جو فزیکل باؤنڈریز ہیں ریجن کی، وہاں پر موسٹلی یہی ہے 99%۔ اسرائیل ایز اے سیڈ چھوٹا سا ملک ہے، اسٹریٹجک جو تمام لوکیشنز ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ سوئس کینال ہو یا پھر دیگر جو امپورٹنٹ یہاں کی جیوگرافیکل لوکیشنز ہیں، اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، چاہے وہ ہوں، عرب ورلڈ آپ کو ملے گی، مسلمان دنیا وہاں پر ملے گی، اور آپ انہی کے مفادات کے خلاف جا کر اس پدی سی اسٹیٹ جو کہ آپ کی امداد پہ چلتی رہی ہے اتنا عرصہ، اس کو خوش کرتے رہیں۔ کس وجہ سے؟ تو یہ جو پالیسیز ہے نا امریکہ کے جو اکابرین کی، وہ کچھ سمجھ سے والا تر ہے۔ آپ دیکھیں ڈیلیبریٹلی اتنا بڑا لوپ ہول انہوں نے کریٹ کر رکھا ہوا تھا اپنے لیے خود ہی مڈل ایسٹ کے اندر، کہ آسانی کے ساتھ وہاں پر چائنا آ کر اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کتنا ایزیلی انہوں نے ان روڈز بنا لیا عرب ورلڈ کے اندر چائنیز نے، اور اب عرب ورلڈ کے پرابلمز چائنا ریزالو کرنے پہ لگا ہوا ہے، امریکہ نہیں۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کون طلب کر رہا ہے؟ چائنیز، along with UAE، جو کہ امریکہ کے اتحادی رہا ہے پہلے کبھی، آج بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن پہلے والا وہ ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں رہا۔ آج چائنیز جو ہے وہ بھی ایکویلنٹ فورس بن چکے ہیں، اور وہ ان کے جو ایشوز ہیں مڈل ایسٹ والوں کے، ان میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ٹرکی مڈل ایسٹ کے دروازے پہ، ٹرکی بھی، ان کے ساتھ بھی امریکنز نے کرد باغیوں کو لے کر، اور اتنے عرصے تک انہوں نے بھی ان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، بگاڑ کے رکھی ہوئی۔ اب ترکی کے اور جو سیریا کے تعلقات خراب رہے ہیں، ان کو ریزالو کون کرا رہا ہے؟ یہ کرا رہا ہے جناب پیوٹن۔ یہ بھی نئی اسٹوری آپ کو بتا دوں کہ پیوٹن جو ہے وہ ٹرکی اور بشار الاسد کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں ان کو ٹھیک کرانے میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر اور سیریا کے ڈیفنس منسٹر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ فرانس 24 نے کچھ روز پہلے خبر لگائی تھی کہ رشین سیرین ٹرکش ڈیفنس منسٹرز میٹ ان ماسکو فار فرسٹ ٹاکس سنس 2011۔ رشیا ان کے درمیان نیگوسیشن کروا رہا ہے، اور یہ جو ترکی والوں کا اتنے عرصے سے لے کے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان کے بارڈر سے کرد باغیوں کو دور رکھا جائے، اگر یہ ٹاکس سکسیسفل ہو جاتی ہیں تو یہ ڈیمانڈز ان کی مان لی جائیں گی، اور اگر یہ ڈیمانڈ ان کی مان لی جاتی ہے تو سیریا اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ زبردست ہو جانے ہیں۔ ترکی والوں نے ریسنٹلی اپنے جو ٹائز ہیں وہ سعودی عرب، UAE اور مصر سے، ان سے خراب تعلقات تھے ان کے، لیکن وہ زبردست کر لیے پہلے سے ہی، اور اس سب کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ بیسیکلی چائنیز اور رشین ریجنل آرڈر کے اوپر پڑ رہا ہے، ریجن انہی کی طرف جا رہا ہے، امریکہ یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے، اور اس سب میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، امریکن پالیسی میکرز کا ہی قصور رہا ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے پلیئرز کے اوپر انویسٹ کیے رکھا، اس ریجن کو ڈیلیبریٹلی انہوں نے انسٹیبل رکھا فار نو اپیرنٹ ریزن۔ اگر وہ چاہتے تو یہ لوپ ہولز خود بھی ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایز اٹ از اس کو رکھا، یروشلم فری فنڈ میں دیے رکھا اسرائیل کو، اور اب یہ ساری چیزیں ان کو ہانٹ کرنے لگی ہیں۔